یہ تو قومی اثاثہ ہے، یادگار ہے، تاریخ ہے، اس کو پوری دنیا میں پریزرو یعنی محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ برٹش پارلیمنٹ دیکھیں، آپ یورپین جو اور جہاں پہ اسٹرانگ ڈیموکریسیز جمہوری نظام ہے وہاں پر دیکھ لیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے اسمبلی ہالز ہے، لیکن وہاں پر ان ممالک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے فیصلے کیے جاتے ہیں، قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں، عمارتیں نہیں گراتے ہیں اور نہ ہی کوئی فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ اس صوبے کی اسمبلی ہے جہاں پر بے روزگاری، غربت، بھوک و افلاس زیادہ ہے۔ اور اس کے لیے جو اماؤنٹ رکھی گئی ہے 5 ارب روپے کی، وہ پی ایس ٹی پی کے اندر ریفلیکٹ کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی خدشات رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ، کہ سیشن چل رہا ہو اور کوئی حادثہ ہی نہ ہو جائے۔ بلڈنگ بہت پرانی ہے اور بہت خستہ حالت میں ہے۔ السلام علیکم، کوئٹہ وائز کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ ناظرین، آج میرے ویلاگ کا موضوع ہے بلوچستان اسمبلی کی عمارت کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ویسے ایک عجیب بات ہے، پوری دنیا میں جو قومی اثاثے ہے، تاریخ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسمار کیا جاتا ہے۔ ذرا میں آپ کو جو بلوچستان اسمبلی کی تاریخ ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، پھر تھوڑا سا میں آپ کو اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے بھی بات کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس 1970 میں ملا۔ اس اسمبلی جہاں پر ہم موجود ہے، بلوچستان اسمبلی کی عمارت کا جو سنگ بنیاد ہے وہ سابق گورنر بلوچستان نواب محمد اکبر خان بگٹی نے رکھا۔ 15 سال تک اسمبلی کی تعمیر پر کام کا سلسلہ جاری تھا، یعنی تعمیر کا۔ پھر 1987 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے بلوچستان اسمبلی کی گدان نما جو بلوچستان اسمبلی ہے اس کی عمارت کا افتتاح کیا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاس، بلوچستان حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں قائم مخلوط حکومت نے 5 ارب روپے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے نئی اسمبلی کی عمارت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی سے ہم نے بات کی ہے، کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی، آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خوش گزار کروں کہ اسمبلی کا جو فیصلہ ہے وہ گرانے کا، چونکہ میں تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو ہوں، لیکن یہ کہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہے۔ اور 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ اسمبلی کی رینوویشن کی جائے، اس کے اندر سٹنگ کیپیسٹی ہماری کوشش تھی کہ بڑھائی جائے، جو اس وقت ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ ساؤنڈ سسٹم بالکل ناکارہ ہو چکا تھا اس کا۔ اور یہ جو اندرونی آپ دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً سیشنز کے دوران، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہلے ہماری کوشش تھی کہ اس کو رینوویٹ کیا جائے اور کچھ لیٹسٹ جو ہماری اکوپمنٹس وغیرہ ہیں تقریباً اس کے اندر وہ انسٹال کی جائے۔ لیکن یہ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ پیسہ خرچ تو ویسے بھی ہونا ہے، پیسے خرچ ہونے کے بجائے اگر ہم کوشش یہ کریں کہ ہم تھوڑی سی مزید اپنے اوپر، اپنے بجٹ کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالیں اور ایک نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں، تاکہ یہ جو حادثے کے میں نے جو خدشات کا ذکر کیا ہے وہ بھی نہ ہو۔ باقی موت، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس سٹنگ کیپیسٹی کم ہے اس وقت۔ آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کہ جب ہمارے اس وقت 65 کے ایوان میں 40+ جو ٹریجری بینچز ہیں، اب اس کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک سائڈ کے اوپر۔ بعض آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریجری بینچز والے اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اس کے اندر سٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی، اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم اچھا سا لگے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آپ کو بلوچستان کے اندر ایک اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے۔ دنیا جو ہے ایڈوانس کر گئی ہے، اچھے اچھے ڈیزائنز ہیں، اچھے اچھے۔ آپ جا کے پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، آپ وہاں پر انہوں نے اچھی اچھی نمائندگی ہے۔ اور ہم ساری وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر سارے ممبر حضرات کو، جن کے آفیسز یہاں پہ ہوتے ہیں یا پھر وہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی آسانیاں کم از کم ہو تاکہ وہ ایزی طور پہ اپنے پبلک کو ان کو ڈیل کر سکے اور ان کے پرابلم کو ایڈریس کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بلڈنگ کو، عمارت کو گرانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ہمارے ہاں مسمار کیا جاتا ہے، اس طرح کی تاریخی عمارتوں کو گرایا جاتا ہے۔ اب یہ اس صوبے کی اسمبلی ہے جہاں پر 30 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہے، تو غربت زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، بھوک و افلاس زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں قائم
यहाँ पर मखलूत हुकूमत ने इस तारीखी इमारत को गिराने का फैसला किया है। होना तो ये चाहिए था, आप पूरी दुनिया में भी देखें। अब हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इस गरीब सूबे के भी 5 अरब रुपए इस नई इमारत के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये मेरे ख्याल में ज़ाहिर है, अगर यहाँ की सियासी जमातें इस वक्त जो बलूचिस्तान असम्बली में है, अगर ये अपने आप को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव समझती तो मेरे ख्याल में कभी वो इस तरह के इकदामात नहीं लेते हैं। बल्कि ये 5 अरब रुपए आपके बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ब्यूटम्स, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके असातिज़ा, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहों से महरूम है, सरापा एहतजाज है। ये पैसे तो आपको एजुकेशन की प्रमोशन के लिए खर्च करने चाहिए थे, हेल्थ की प्रमोशन के लिए खर्च करने चाहिए थे, गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए खर्च करने चाहिए थे। आप एक तारीखी इमारत को गिरा रहे हैं, नई इमारत बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ये है कि ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।